بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت بہت سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کعبے کو ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا، یعنی نقصان پہنچائے گا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا لیں گے اور ایک بھی آیت سینوں میں اور مصحف یعنی قرآن کی کتابوں میں باقی نہیں رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ قرآن تو اٹھا لیا جائے گا، لیکن حفاظ کے دلوں کے اندر، حافظوں کے دلوں کے اندر جو قرآن ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک رات ہوگی، لوگ سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو قرآن کی آیات کو دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ فتنوں اور وباؤں کے اس دور میں ہمیں قرآن سے کیسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نصیحت کرتے ہیں۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کے لیے مگر خسارہ ہے۔ سورۃ فصلات کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہہ دیجئے میرے نبی کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن یعنی بوجھ ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ یوں تذکرہ کرتے ہیں، یہ قرآن نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کے دلائل اور معجزات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں درج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، تم دو شفاؤں کو لازم پکڑو، یعنی قرآن اور دوسری شہد کو۔ اسی طرح ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ قرب قیامت لوگ قرآن کو سرور اور لذت کے لیے پڑھیں گے، لوگ قرآن کی تجارت کریں گے، یعنی ذریعہ تجارت بنا لیں گے، اس سے مالی فائدے اٹھائیں گے، مگر لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مسلمان بھائیوں، فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرانے کی تیاریاں عروج پر ہیں، کرونا وبا کا فتنہ آپ کے سامنے ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ مسلمان بھائیوں، 1400 سال گزر گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، قیامت تک کا باقی عرصہ بھی یوں ہی پل بھر میں گزر جائے گا۔ اگر قرآن اٹھا لیا گیا تو رحمتیں بھی اٹھ جائیں گی، برکتیں بھی اٹھ جائیں گی۔ فتنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے آئیے قرآن کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، قرآن ہمارے لیے کامیابی ہے، قرآن ہم پر فرض ہے، قرآن ہم پر قرض ہے۔ مسلمانوں، اس قرض کو ادا کر لو، اسے پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، اسے اپنے گھروں کی زینت بنا لو، صبح و شام اپنی زبانوں پر جاری کر لو، اس پیشتر کہ قرآن اور انسان دونوں اٹھا لیے جائیں۔ اے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اجاگر کر دے، ہمیں ان وباؤں اور فتنوں سے بچا لے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔